السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم و مکرم جناب ناظرین اکرام، آج آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ جو میرے ساتھ گزرا، جس میں ایک نصیحت بھی دینا چاہتا ہوں، جو سب سے پہلے خود کے لیے ہے، اس کے بعد آپ کے لیے۔ تو نہایت ہی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ میرے پیارے پیارے محترم جناب ناظرین اکرام، ایک روز ابھی اسی رمضان میں ایک دوست کے پاس گیا، جس کے پاس ایک تھوڑا سا لین دین تھا۔ تو وہ گھر کے باہر آیا، اس کے ساتھ ملا، لین دین کیا۔ اسی دوران روڈ پر سے ایک بزرگ گزر رہا تھا، ایک آدمی گزر رہا تھا۔ تو اس نے ہمیں سلام دیا۔ وہ اس کو، جس کے ساتھ میں لین دین کرنے گیا ہوا تھا، اس کو جاننے والا تھا۔ تو اس سے پوچھا کہ روزے کیسے جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ الحمدللہ سے میں نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا۔ تو بزرگ جس طرح نصیحت کرتے ہیں اور زیادہ دیر گائیڈ کرتے ہیں، غلطی پر تنبیہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا اور وہ چلے گئے۔ تو میں نے پوچھا اس سے کہ یار، آپ نے روزے کیوں نہیں رکھے؟ روزہ فرض عمل ہے، بلا عذر آپ نے چھوڑ دیا، کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ یار، اگر میں یہ بھی کر سکتا تھا کہ اس بزرگ سے اور آپ سے شرمندہ ہو کر جھوٹ بھی بول سکتا تھا کہ میں نے روزے رکھا ہوا ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کا جھوٹ بھی بول سکتا تھا، لیکن میں نے سچ بولا کہ میں نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا۔ تو اس بات پر مجھے ایک بات یاد آئی، تو میں نے کہا اپنے ناظرین سے، خود سے بھی یہ نصیحت کر دوں کہ دیکھیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمارے جسم کے ہر عضو وہ باتیں کریں گے، وہ بیانات دیں گے، وہ اللہ سے کلام کریں گے جو انہوں نے کام کیے ہوں گے، یعنی وہ سچ بولیں گے۔ تو دیکھیں میرے پیارے پیارے ناظرین، اللہ کا قرآن کہتا ہے، میں یا آپ نہیں کہتے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، جب اس دن آپ کے عضو سچ بول رہے ہوں گے، اپنے اپنے اعمال بتا رہے ہوں گے، کیا اللہ اس وقت آپ کو شاباشی دے گا؟ کیا اس وقت آپ کی واہواہی ہوگی؟ کیا اس پر آپ کو اللہ انعام دے گا، حالانکہ آپ سچ بول رہے ہوں گے؟ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ میرا بندہ شرمندہ ہو کر جھوٹ بھی تو بول سکتا تھا، جبکہ وہاں بولا ہی نہیں جائے گا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، جھوٹ بھی تو بول سکتا تھا کہ میں نے یہ نیکی کی تھی، پھر بھی سچ بولا ہے میرے سامنے کہ نہیں کی، فرض نہیں کیا۔ تو پھر اللہ کو چاہیے تھا کہ اللہ کی ذات معاف کر دیتی کہ سچ بولا اس نے میرے سامنے، امتوں کے سامنے، نبیوں کے سامنے آپ کی واہواہی ہوتی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے سچ بولنے کے باوجود آپ شرمندہ ہوں گے؟ دیکھیں، گناہ پر، غلطی پر، فرض کو چھوڑنے پر، اللہ کی نافرمانی پر، اللہ کے نبی کی نافرمانی پر آپ فخر محسوس نہ کیا کریں۔ اللہ کمی بیشی کو معاف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیں گے، اس پر فخر محسوس کیا کریں گے، دوستوں میں اس کا تذکرہ کیا کریں گے۔ دیکھیں، جب قیامت کے دن آپ سچ بولنے کے بعد شرمندہ ہوں گے، کس کے ساتھ، کس کے سامنے؟ اس میرے پیارے بھائی نے کہا کہ میں نے شرمندہ ہو کر جھوٹ نہیں بولا۔ کس سے؟ ایک وہ آدمی تھا، ایک میں تھا۔ کل قیامت کے دن 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی امتیں ہوں گی،
اور 1,24,000 کم و بیش نبی ہوں گے، اور اس میں سب سے اعلیٰ بات ہمارے اور آپ کے نبی محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوں گے۔ اتنے لوگوں کے سامنے اللہ اور اللہ کے فرشتوں کے سامنے جب شرمندہ ہوں گے تو کیا وہ شرمندگی کم ہوگی؟ میرے پیارے پیارے ناظرین، محترم ناظرین، ہمیں گناہ پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اس پر فخر محسوس نہ کریں۔ ہمیں اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت میں ہمارے اندر فخر پیدا ہو کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کر رہے ہیں، نافرمانی نہیں کر رہے، اور نافرمانی کر کے ہمیں دوسروں کے سامنے جتانا نہیں چاہیے کہ میں نے شرمندہ ہو کر جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ کی ذات آپ کو سلامت و خوش و خرم رکھے۔ یہ آپ نے بہت بڑی گناہ کا عمل کیا ہے، اپنے لیے بھی آخرت کے لیے بھی۔ میرے محترم ناظرین، سب سے بڑی شرمندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوگی، جو ساری زندگی یہی کہتے رہے، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی۔ ساری زندگی دعا مانگتے رہے اپنی امت کے لیے۔ اصل شرمندگی اس وقت ہوگی۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ فرائض پر عمل کرنا چاہیے کثرت سے۔ جیسے یہ پاک اور مجرب مہینہ ہے، خوبصورت مہینہ ہے، اس میں ہمیں اللہ کی نعمتوں اور برکتوں کو لوٹنا چاہیے، اللہ کو اپنی نیکی دکھانی چاہیے، بڑے فخر کے ساتھ بڑے سے بڑے اعمال کرنے چاہیے، بڑے سے بڑے نیک اعمال کرنے چاہیے، جس سے ہمارا زیادہ سے زیادہ سرخ روئی اور بھلا ہو۔ اصل شرمندگی آخرت کی شرمندگی ہوگی۔ بہت زیادہ امتیں اور بہت زیادہ نبی اور نبی محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کم و بیش اللہ کے علم میں ہے کہ جتنے بھی فرشتے ہوں گے اور خود اللہ دیکھنے والا ہوگا۔ سب سے بڑی شرمندگی یہی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔